اپنی بات کا آغاز کروں. ہمارے شمیم بھائی بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں کہ دو آدمی تھے تو اعظم گڑھ آ رہے تھے، تو ان کو شبلی کالج آنا تھا، تو ان کو راستہ نہیں پتہ تھا. تو انہوں نے ایک آدمی سے پوچھ لیا کہ بھائی شبلی کالج کا راستہ یہی ہے؟ تو اس نے کہا اور کا. پھر اور آگے آئے تو ایک اور آدمی سے پوچھ لیا کہ شبلی کالج کا راستہ یہی ہے؟ تو اس نے بھی کہا اور کا. تو اور آگے آئے تو اتفاق سے شمیم بھائی مل گئے، تو ان سے پوچھ لیا کہ شبلی کالج کا راستہ یہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو اس نے کہا علاقہ ایک ہے، اور لوگوں سے پوچھا وہ بولے اور کا، آپ سے پوچھا آپ بولے جی ہاں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ بولتے ہیں اور کا، اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں جی ہاں. تو انہوں نے پلٹ کے پوچھ لیا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اور کا. میری بائیں جانب بیٹھے ہوئے اساتذہ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے چمن شبلی کے نونہالوں، طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے پروین شاکر. پروین شاکر جب ایک بار دلی کے مشاعرے میں آئی تھیں اور اس مشاعرے کی نظامت کر رہے تھے انور جلال پوری صاحب، تو پروین شاکر نے ایک مطلع پڑھا تھا. تو اس مطلع کو سن کر انور جلال پوری صاحب نے کہا تھا کہ دلی کو ان 1000 سالوں میں بہتوں نے لوٹا ہوگا، مگر اہل دلی کے دل کو لوٹنے والی شخصیت آج آئی ہے. اور وہ مطلع تھا کہ پابگل سب ہیں، رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون. بر صغیر کی 1000 سال کی نسوانی تہذیب کی انانیت کی خوشبو اگر غزل میں آئی ہے تو اس غزل کی نمائندہ شاعرہ کا نام پروین شاکر ہے. انہوں نے اپنی شاعری میں عورت کے احساسات اور جذبات کو نہ صرف جمالیاتی حسن نوازا، بلکہ ان کے لیے ادب میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے راہ بھی ہموار کی. انہوں نے مرد کے حوالے سے عورت کے جذبات اور احساس کو بھرپور ترجمانی کی. آپ کی شاعری نہ تو آہوزاری والی تھی اور نہ ہی عشقیہ روایتی شاعری تھی. ان کی شاعری ہجر و وصال کے کشمکش پر مبنی تھی، جس میں نہ ہجر مکمل تھا نہ وصل مکمل تھا. پروین شاکر کی پیدائش 24 نومبر 1952 کو کراچی سندھ میں ہوئی تھی. حالانکہ ان کی اصل جائے پیدائش بہار کے دربھنگہ میں تھی. پاکستان بننے کے بعد ان کے والد پاکستان کے کراچی میں رہنے لگے تھے. ان کے والد کا نام شاکر حسین ثاقب تھا، جو خود ایک اچھے شاعر تھے. پروین شاکر کی ازواجی زندگی نشیب و فراز کا شکار رہی. 1976 میں اپنی خالہ کے بیٹے ڈاکٹر نصیر علی سے ان کی شادی ہوئی. حالانکہ یہ شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، مگر کامیاب نہ رہی اور طلاق پر ختم ہوئی. ڈاکٹر نصیر علی سے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہے مراد علی. پروین شاکر نے اپنی شاعری میں محبت کے جذبے کی حیرت انگیز تہذیب کی ہے. انہوں نے اس پامال موضوع کو رفعت بخشی ہے. اردو ادب میں سچے نسائی تہذیب کی شاعری بہت کم ہے اور اسی خلا کو پروین شاکر نے پر کیا ہے. پروین شاکر تخلیقیات کے میدان میں اپنی عمر سے بہت آگے تھی. اردو ادب کے افق پر جس تیزی سے انہوں نے بام عروج حاصل کیا تھا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا. ان کے بارے میں عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے ان کی شاعری فقط خواتین کے لیے ہے، مگر حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. ان کی شاعری میں وہ سوز و گداز پایا جاتا ہے جو سننے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور پڑھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. 1974 میں محض 25 سال کی عمر میں ان کے پہلے شعری مجموعے خوشبو نے نہ صرف نوجوان نسل میں بلکہ ادبی حلقوں میں بھی ایک دھوم مچا دی تھی. پروین شاکر نے یونیورسٹی آف کراچی اور ہارورڈ یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا، ایک ایم اے لٹریچر اور ایک ایم اے لنگوسٹک، اور پھر اس کے بعد
PhD کی سند حاصل کی تھی۔ ان کی حیات میں 3 اور شعری مجموعے منظر عام پر آئیں، جن میں خود کلامی، صدبرگ اور انکار شامل ہے، اور ان کا ایک اور شعری مجموعہ کف آئینہ جو ان کی موت کے 1 سال بعد منظر عام پر آیا۔ ادبی خدمات کے لیے انہیں آدم جی ایوارڈ 1976 میں اور پرائڈ آف پرفارمنس 1990 میں نوازا گیا، اور اس کے علاوہ انہیں فیض احمد فیض پوئٹری ایوارڈ اور علامہ اقبال نیشنل ہجرا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ پروین شاکر کا ایک انوکھا اعزاز یہ بھی تھا کہ 1982 میں وہ جب CSS کے امتحان دے رہی تھیں تو اردو کے امتحان میں ایک سوال ان کی ہی شاعری کا آیا تھا۔ گوپی چند پروین شاکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ نئی شاعری کا منظرنامہ پروین شاکر کے دستخط کے بغیر نامکمل ہے۔ بشیر بدر نے پروین شاکر کو مرزا غالب کی بیٹی کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں خون کے رشتے سے نہ صحیح، الفاظ کے رشتے سے، لہجے کے رشتے سے اور کلام کے رشتے سے اگر مرزا غالب کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ مرزا پروین شاکر جیسی ہوتی۔ امجد اسلام امجد نے پروین شاکر کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی شاعری میں ایک لڑکی کی آواز سنائی دے گی، ایک ایسی لڑکی جو خوبصورت پھول چننا بھی جانتی ہے اور اسے گلدان میں سجانا بھی جانتی ہے۔ 26 دسمبر 1994 کی صبح تھی، اسلام آباد میں بارش ہو رہی تھی اور پروین شاکر اپنی کار سے دفتر کے لیے چلی ہی تھی کہ ایک موڑ پر ایک بس نے ان کی کار کو ٹکر مار دی، اور اس افسوسناک حادثے میں ایک عظیم شاعرہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اور جس روڈ پر پروین شاکر کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اس روڈ کا نام بدل کر پروین شاکر کے نام پہ رکھ دیا گیا تھا، اور وہ روڈ آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔